وہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ میں نے شفا نہیں چاہتا. بڑے خوش کہتے میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بالکل جا رہا ہوں. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا جی میں تو شفا میں تھا. میں نے کہا آپ کہاں تھی؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو پمز میں تھی. میرے ساتھ زیادہ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں یہ مجھے کچھ میں ان کو کہتا ہوں میرے سنتے نہیں ہیں. کہتے ہیں یہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں پرواہ نہیں کرتے میری. سہیل کی نے کہا جو اپنی موومنٹ تیز کرے. انہوں نے کہا اسے جو کر رہا ہے اسے زیادہ تیز کر لے. میں بھی آئیں گے سہیل. میں کہتی ہوں میں نے پہلے جو کلیم کیا تھا وہ 20 لاکھ تھے. اس حرکت کے بعد جو کل کی حرکت ہوئی ہے یہ ڈبل ہوگا انشاءاللہ. ابھی ڈاکٹر فیصل بھی بتائیں گے اپنا کل جو ہوا. ہم کوئی تقریباً ہمیں فون آیا کہ اڈیالہ پہنچ جائیں شام کو. تو ہم تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے ہم اڈیالہ پہنچ گئے. پھر کوئی 10-15 منٹ بعد وہ ایک اے ایس آئی وہ خاتون تھی اس کو میرے ساتھ کیا. انہوں نے کہا جی آپ آئیں. تو ایک کار میں مجھے بٹھا دیا چھوٹی کار میں. تو سامنے ایک تھی لینڈ کروزر. کچھ بول نہیں رہا تھا. پولیس کچھ نہیں بول رہی تھی. تو میں پوچھوں ڈاکٹر فیصل کدھر ہیں؟ تو خاموش. تو جب یہ چلتے گئے اور ایک سامنے پولیس کی کار تھی اور ایک ہماری جو جس کار میں میں تھی پیچھے تھی. درمیان میں ایک وہ لینڈ کروزر تھی. تو میں نے کہا شفا جا رہے ہیں. تو بولے نا جب ہم اندھیرے میں کہیں پہنچے. مجھے تو اسلام آباد کا اتنا پتہ نہیں ہے. تو کوئی جنگل جیسی جگہ سے میں کہا یہ کیا جگہ ہے؟ اندھیرا ہے. تو کہتے ہیں یہ پمز ہے. میں کہا یہاں کس سے لے کے آئے ہیں؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ شفا انٹرنیشنل لے کے جانا. کہتے ہیں اصل میں جی یہاں ان کی فالو اپ ہونا ہے ان کی آنکھ کا. تو اس لیے چیک اپ ہونا ہے تو یہاں لے کے آئے ہیں. پھر ان کو نکالا. ان کو اچھا اندھیرا سب کچھ اندھیرا تھا. کچھ لوگ اندھیرے میں کچھ نظر آ رہے تھے اور ٹوٹل ڈارکنس اندھیرا تھا. ایک آدمی نے وہ فون کی بتی سے مجھے دکھایا راستہ. وہاں گرتے پھر گئے. او پی ڈی سے مجھے کہیں لے کے گئے اوپر. اور وہاں ایک پہلے آفس میں بٹھایا جو میں زیوم کر رہی ہوں کہ وہ جو ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا آفس ہوگا. تھوڑی دیر بیٹھے. پھر کہتے ہیں جی آپ آئیں. پھر میں اوپر گئی تو وہاں عمران خان بیٹھے تھے. وہ بھی ذرا سرپرائز سے مجھے خیر وہ اٹھے. وہ اتنے شوق میں وہ جو بھی ان کے ساتھ ڈاکٹرس تھے ان کو کہتے کہ یہ میری بہن 10 منٹ بعد میں اس کو مل رہا ہوں. 10 مہینے بعد میں مل رہا ہوں. نے پیار کیا مجھے. تو پھر وہاں بس بیٹھے ہم. تو مجھے کہنا شروع ہو گیا اسی وقت. میں کہا پتہ ہے کہ میں نے کہا یہ ہم اس لیے چیک اپ کرنے آپ آئے ہو یا ہم شفا جا رہے ہیں. ڈاکٹر فیصل بھی ہیں. تو ہم پوچھتی جاؤں کہ ڈاکٹر فیصل کدھر گئے. تو کوئی جواب نہیں تھا. تو میں نے کہا آپ فکر نہ کریں ابھی آپ کا سر چیک اپ ہونا ہے. ہم شفا جائیں گے وہاں آپ کا پورا سب کچھ ایگزامینیشن ہوئے گی. تو انہوں نے وہاں ان کا دیکھا ایسے ٹائم پہلے ادھر بٹھائے رکھا. پھر تھوڑی دیر واپس آفس میں لے گئے. وہاں تو 2-3 ڈاکٹر میں کسی کو نہیں پہچانتی تھی. وہ انہوں نے ڈاکٹر عارف کا بتایا. انہوں نے ڈاکٹر عارف تھے ان کو میں ملی اور باقیوں کو میں نہیں پہچانتی تھی. پھر ان کے آفس میں گئے. انہوں نے وہاں ان کی ایگزامینیشن کی آنکھ کی وہ جو ہوتی ہے نا ریفریکشن وغیرہ وہ ساری کی آفس میں. بلکہ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ آئی ڈراپس کون سے خان صاحب ڈال رہے ہیں. اور آپ یاد رکھیں خان صاحب بہت اپنی یہ آپ ڈاکٹر فیصل بتائیں گے ہر چیز بہت اچھی طرح پرٹیکولرلی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے نام نہیں یاد. تو میں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سے. آپ لوگوں نے آپ کے نوٹس میں کہیں لکھا نہیں ہوا کہ آپ نے کون سے پرسکرائب کیے تھے ان کے آئی ڈراپس جو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا. ایک دوسرے کو دیکھے فائل کھولی ہوئی. اب وہ جو بھی کھڑے تھے خیر نے سارا دیکھا. ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو یہ والا ٹیسٹ چاہیے آنکھ کے لیے. تو میں کہ کب کتنی امیڈیٹ. کہتے ہیں امیڈیٹلی ان کا ہونا چاہیے آنکھ ریلیٹڈ. ان کی ہم نے بلڈ ویسلس چیک کرنی ہے یہ. تو میں نے کہا تو آپ فکر نہ کریں ہم شفا میں جا رہے ہیں ہم وہاں سارے چیک کروائیں گے ان کے. تو ان کا ہاں ایک بلڈ پریشر لیا گیا. اور ایک ڈاکٹر صاحب آئے. جی میں یہ ڈاکٹر صاحب مجھے نام نہیں بھول گیا کہ میں یہ ہوں. میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا اور انہوں نے ان کا بلڈ پریشر لیا جو 120/80 تھا یا 70 تھا. وہ بلڈ پریشر لیا. پھر انہوں نے انجیکشن میں ساتھ تھی. انجیکشن ان کی آنکھ کا جو انجیکشن لگایا تھا. اور لوگ مطلب پتہ نہیں رات کے 2-3 بجے ہوئیں گے. تو وہ اب ہم ایک سارا پروسیجر کر کے تو ان کو خان صاحب عمران خان کو میں نے کہا. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا ابھی آپ کو ہم نے شفا لے کے جانا ہے اور وہاں آپ کا سارا کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوگا اور اف ریکوائرڈ اینی ٹریٹمنٹ وہ سارا وہاں ہوگا. تو وہ خوش تھے. کہتے ٹھیک ہے. میں کہ پھر آپ کو جب یہ ہو جائے گا نا سارے مکمل طور پہ پھر ہم کو واپس لے جائیں گے. کہتے ٹھیک ہے. کہتے شفا جا رہے ہیں. میں کہاں شفا جا رہے ہیں. ایک بس انہوں نے بس ایک بات. اور وہ ڈاکٹرز کہتے آپ نہ کریں آپ کا بلڈ پریشر اس سے چڑھتا ہے. وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی. کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. مجھے کہتا ہے ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آیا تھا اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کہتے 10 مہینے سے میرے پاس کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل نہ ٹی وی. کہتے جب میں کہتے جون اب ان کو ڈیٹ کہتے جولائی. ان سے پوچھے بتاؤ میں کب. میرا جولائی میں تھا. کہتے میرا سر میں کچھ ہونے لگ گیا
اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے زیادہ پلس نہیں ہوتی اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا, یہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہوتا. کہتے میری طبیعت پیلپیٹیشن ہونے لگ جاتی. کہتی میں ان کو جو جیل کے ڈاکٹرس تھے وہ ان کو کہیں, کہتے کوئی سنتا ہی نہیں تھا, کہتے کوئی میری پرواہ نہیں کرتا تھا. کہتے میں ان کو کہتا جاؤں وہ کہیں کہ ان کے کچھ کرو. کہتے پھر کوئی وے بتایا کہ پھر ایک کچھ میں دوائی دی. فرسٹ اگست کو کسی نے دیکھا, انہوں نے مجھے یہ بتایا. پھر جو کہتے 10th کو جو ڈاکٹر آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو سولیٹری میں رکھا گیا ہے اور آپ کو جو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں, اور آپ کو جو بالکل ہیومن کانٹیکٹ, اس کی وجہ سے یہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے, بلڈ ہائپر ٹینشن وہ نہیں ہے, یہ آپ کو انزائٹی جو اتنی سویئر ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا میں نے ریکمنڈیشن کی کہ آپ کی ساری جو آپ کے بار مجھے کہیں بتاؤ ان کو کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں. کہتے کوئی انسانوں کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. کہتے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے سولیٹری میں رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے جو کر سکتے ہیں. کہتے کون کس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. اور وہ بار مجھے کہیں کہ جا کے میں نے ان کو بتایا کہ میں نہیں ساری قوم آپ کے ساتھ, میں کہ ساری قوم آپ کے لیے ساتھ ہے, آپ فکر نہ کریں. اور مجھے باہر کہتے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں میرے پہ. کہتے ہیں میرے ساتھ بتاؤ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. کہتے ہیں بار کہتے ہیں یہ مجھے کچھ, میں ان کو کہتا ہوں میرے سنتے نہیں ہیں. کہتے ہیں یہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں پرواہ نہیں کرتے میری. تو میں کہا ہم تمہیں آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہ جو آج اسی بیسس پہ جو آج خبریں آ رہی ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ بالکل نہیں کہہ رہے میں نے شفا نہیں چاہتا, بڑے خوش کہتے ہیں میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بالکل جا رہا ہوں. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن, انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے کہ آپ کو وہاں جائے گا, آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہوگا, آپ کا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہوگی, پھر آپ کو واپس ڈیالہ لے جائیں گے. میں کہا یہ نہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں رکھتا. تو کہتے ہیں ٹھیک. کہتے ہیں اچھا پھر ہم کہتے ہیں جب ہم شفا جا رہے ہیں. میں کہا ہاں. اب میں بھی سمجھی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن. میں کہا نہیں اب ہم یہاں سے آپ کی آنکھ دکھانے آئے ہیں, تو ہم وہاں شفا جا رہے ہیں. بات ہے. اور ایک ہی بات کہتے ہیں میرے پہ ظلم کیا ہے. کہتے ہیں یہ میرے سے مجھے ٹارچر کرتے ہیں, مجھے کسی سے ہیومن کانٹیکٹ. کہتے ہیں ایک اور ڈاکٹر کا کہتے ہیں اس سے پہلے ایک تو 10th کو والے نے کہا ہے نا جو لاسٹ آئے, کہتے ہیں جو پہلا اس نے بھی کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ ہے, یہ دس از یور ٹریٹمنٹ. کی جو ہائپر ٹینشن ہے اس کی تو یہ کرتے نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں 2 دن مجھے انہوں نے کیا کہتا ہے ٹی وی چلایا کیا اخبار دیا مجھے. کہتے ہیں 2 دن, کہتے پھر بند کر دیا. جب یہ کہا کہ 2 پھر بند کر دیا انہوں نے. کہتے ہیں ٹارچر کرتے ہیں بار مجھے کہے, اور کہتے ہیں بتاؤ. میں کہ پتہ ہے, میں کہ تم فکر. خیر پھر ہم وہاں ہم نے کہا چلے ہم شفا جانے لگے. اب سپریم کورٹ نے کہا شفا, تو میں اس کو ڈی ایس پی کو, میں کو یہ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے. کہتا پیمز جا کے بتایا مجھے جگہ. میں کہ کیا جگہ. کہتا پیمز. میں کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن ہے, آپ اس کو یہ کنٹمپٹ ہوگا اگر آپ نہیں لے کے جاؤ گے. کوئی جواب نہیں دیتے بس. اچھا ان کی آنکھ کو جب انجیکشن لگایا تو ایک آنکھ بند تھی. پھر ہم اسی راستے سے سوچے میں کو, اور وہ تیز چلتے ہیں نا, پٹی لگی ہوئی, اور وہ کیونکہ تیز چلتے ہیں میں کو آہستہ چلو, کیونکہ وہی ٹارچ کی بتی فون کی بتی لے کے وہ دکھا رہے راستہ. پھر بیٹھے, میں نے کہا مجھے دوسری کار میں بٹھا دیا. میں پوچھتی کہوں پھر سمجھا جب میں کہتی شفا جانا ہے. کہتے وہ آگے سے جواب نہ دے. کہتے نہیں جب آپ کی نہیں ملاقات اب ہوئے گی آپ کی. میں کہ نہیں, یہ سپریم کورٹ نے کہا, آپ کیسے ڈیفائی کر سکتے ہو. مجھے ویسے میں جس راستے سے آئی مجھے اس کا خالی تھا, وہ کوئی رش نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. 2 کاریں تھیں, ایک ان کی کار تھی, ایک کے پیچھے تھی, اڑتے آ رہے تھے, کوئی ٹریفک نہیں تھا. مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. تو جب میں نے زارا پنڈی کی طرف, مجھے اب ٹائمنگ سے نہ فون ہوتا ہے نہ کانٹیکٹ ہوتا ہے. جب ہم یہاں آئے, مجھے جو فجر کی اذان ہو رہی تھی, جب یہ آتا ہے نا یہ پنڈی انٹر کرتے ہیں, میں کہا یہ چکلالہ 3 ہے, یہ کون سی وہ جو گیٹ لگے ہوئے ہیں وہاں, مجھے یہ پتا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی. اڈیالہ میں آگے ہوتی تو ڈاکٹر فیصل ایک اور کار سے اتر رہے تھے. ہمیں وہی وہاں سے گئے, اور اب یہ بتا دیں ڈاکٹر فیصل آپ کے ساتھ سہیل کی نے کہا اپنی موومنٹ تیز کرے. انہوں نے کہا اس سے جو کر رہے اس سے زیادہ تیز کر لے. میں بھی آئیں گے سہیل, میں کہتی ہوں. سو تقریباً 7:30 کے درمیان ہم اڈیالہ جیل پہنچ گئے 2 مختلف کاروں میں. ہم اندر چلے گئے. ظاہر ہے فون آپ اپنی گاڑی میں باہر چھوڑ جاتے ہیں. کچھ دیر انتظار کیا تو تقریباً 12:40 کے لگ بھگ وہ ان کے ایک اہلکار آئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پوچھا میں صرف, انہوں نے کہا جی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک گاڑی میں بیٹھ گیا, اور اس گاڑی میں چند 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد ہم چل پڑے. ظاہر ہے رات کا اندھیرا تھا تو اس لیے فوراً آپ کو نہیں پتہ چلتا, اس کے شیشے بھی تھوڑے اندھیرے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی آدھا پونا گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شفا ہاسپٹل پہنچ گئے, شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں. اور وہاں سیکورٹی کے انتظامات ہوئے تھے, اور ہم اندر چلے گئے. میرے ساتھ ایک آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی, 1-2 گاڑیاں پیچھے بھی تھیں. تو وہاں ہم پہنچے اور انہوں نے کہا جی آپ ویٹ کریں. تو وہ ویٹنگ ایریا سے تھا, اس میں میں بیٹھا رہا, اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے. گاڑی کے اندر نہیں جی, اس کے اندر وہ جو ویٹنگ تھا کمرے میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا رہا, انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں. ان کو خود بھی میرے خیال سے مکمل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایگزیکٹلی پروگرام ہے. اور لیکن جب تقریباً میں سمجھتا ہوں 4:30 ہوئے, 4:15 4:30
کے لگ بھگ. تو انہوں نے کہا میرے خیال لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور شاید وہ واپس ہو گئے, تو آپ بھی پھر واپس چلیے. تو پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپس اڈیالہ پہنچا. جب میں پہنچا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں ابھی کمرے میں گھسا, تو میں اب ظاہر ہے میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عظمیٰ کہاں ہیں, تو دیکھا تھا کہ پیچھے ایک اور گاڑی سے تشریف لائیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا جی میں تو شفا میں تھا. میں نے کہا آپ کہاں تھی؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو پمز میں تھی. تو یہ ہے جی مختصراً. سب سے پہلے تو جو کل کا رویہ رہا ہے انتظامیہ کا اور حکومت کا, یہ انتہائی افسوسناک ہے. سپریم کورٹ کے 3 ججز کے آرڈر کو کل ردی کی ٹوکری میں ایک دفعہ پھر پھینکا گیا. میں بار بار یہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عوام کی امید عدلیہ سے ہے. اگر عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گی, عدلیہ ہی اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرے گی, تو پھر عوام کس طرف جائے گی؟ اور عمران خان صاحب تو کوئی چھوٹا انسان نہیں ہے, وہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. اس کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر عام پاکستانی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ کس طرف جائے گا؟ عام پاکستانی اپنے لیے اس پاکستان میں اپنا مستقبل کیسے دیکھے گا کہ عمران خان صاحب کے جیسے انسان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے؟ اور 3 ججز وہ باقاعدہ حکم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو, لیکن یہ اتنے ذہنی اور اخلاقی پستی کے وہ نیچے والے درجے تک پہنچ گئے کہ ان کو عدالتیں اور ججز بھی انسان کے بچے نظر نہیں آتے. مطلب یہ اتنی ہٹ درمی کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ آئین اور قانون کو عدلیہ سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں. مطلب ان کو خوف ہی نہیں ہے, ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز کا. ان کو یہ خوف بھی نہیں ہے کہ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں. ابھی تو ہماری ساری امیدیں ججز سے ہیں. یہ ججز کی توہین کی گئی ہیں, یہ سپریم کورٹ کی توہین کی گئی ہے. یہ ججز جو ہیں ابھی فیصلہ کرے کہ یا عدالتوں کو تالے لگانے ہیں, عدالتیں بند کرنی ہیں, یا جو ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنے. یہ 2 باتیں. اگر کل کا واقعہ جو ہوا ہے, ججز کو فیصلہ کرنا ہے, جتنی بھی ججز ہیں پورے پاکستان میں, کیونکہ یہ صرف 3 ججز کی انسلٹ نہیں ہے, یہ 3 ججز کی توہین نہیں ہے, یہ پوری عدلیہ کی توہین ہے. انہوں نے پوری عدلیہ کو پیر تلے روندا ہے, انہوں نے عدلیہ کی توہین کی ہے. انہوں نے ان 3 ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشرفیہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو اغوا کر کے جیل میں ڈالا ہے, یہ آئین اور قانون سے بالا تر ہے. نہ یہ عدلیہ مانتے ہیں, نہ ججز مانتے ہیں, نہ پاکستان کا آئین مانتے ہیں, نہ قانون مانتے ہیں. ابھی ان ججز نے فیصلہ کرنا ہے. ہم تو اپنی تحریک چلائیں گے, عمران خان صاحب کا حکم ہے, ان کا حکم سر آنکھوں پر. اس میں آپ تیزی بھی دیکھیں گے. خاص آپ کے لیے آپ ملے نے مجھے, انہوں نے خاص کہا کہ سہیل کو کہو اس کو تیز کر دیں. انشاءاللہ یہ پہلے سے زیادہ تیز ہوگا. کل میں انشاءاللہ تعالی ہنگو جا رہا ہوں, پرسوں بنیر جا رہا ہوں, اور اس طرح پورے پاکستان میں جاؤں گا. یار یہ میری ایک بات میں جواب دیتا ہوں. یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. انہوں نے عدلیہ کی توہین کی, انہوں نے ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, اور آپ جو ہیں آج اس طرح کی باتیں کریں, یہ تو نا انصافی ہے یار. دیکھیں نہیں انہوں نے غلط کیا ہے, ان کے غلط کا جو ہے یہ عوام کو سامنے بتا رہی ہے, پورے عوام کو بتا رہی ہے, ججز کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو بتائیں گے. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی کارکن تھا, اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت دی گئی تھی. سیکرٹری جنرل صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہیں جائے گا. میں نے خود یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر وہ جیل کے ہاسپٹل کے اطراف میں نہیں ہوں گے, اور جو بھی وہاں پر جائے گا اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, اور نہ ہم ان کو آن کریں گے. تو جہاں جنرل پبلک باہر اپنے گھروں سے نکلی تھی, تو وہ گھروں سے باہر تو کوئی منع نہیں کر سکتا, لیکن جیل کے اطراف میں صرف میڈیا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یہ بالکل غلط بات ہے. کے پی کے میں تو آپ پریشر ڈال دیں گے, کیا کہ آپ پنجاب میں جو ہے جو آپ کی بڑی جو بھی تاریخ چلاتے ہیں بہت کمزور ہوتی ہے, اس پہ آپ کس طرح پریشر ڈالیں گے؟ دیکھیں اس دفعہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, اور جس طرح جو لوگوں کا جوش جذبہ اور جنون میں دیکھ رہا ہوں, اور کل یہ 2-3 دن آپ لوگوں نے دیکھا